آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس ہم ویڈیو میں دو برج میزان اور برج عقرب، ہم ان دو برج کے متعلق بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج میزان کی۔ برج میزان سے متعلق وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے درمیان میں ہو تو ان کا تعلق برج میزان سے ہے، یا وہ افراد جن کے نام کا پہلا حرف رے، تے، توئیں سے شروع ہوتا ہے وہ افراد برج میزان سے ہیں۔ میزانی افراد کی جو دھات بنے گی لکی وہ چاندی ہے، ان کا سیارہ زہرہ ہوتا ہے، اور زہرہ ہمیشہ شمس کے ساتھ رہتا ہے اور شمس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ دو سیارے شمس کے ساتھ رہتے ہیں، ایک سیارہ عطارد اور دوسرا سیارہ زہرہ۔ زہرہ اور بہت تیز رفتار سیارہ ہے، اور نصفانیت سے اور حسن سے اور خوبصورتی سے اس کا تعلق ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بارے میں کہ آپ کا جو اسم اعظم ہے، اسم اعظم آپ کا بنے گا یا علیمو۔ آپ ہر نماز کے بعد یا علیمو 100 بار یا 108 بار اس طرح ورد کریں گے، استغفر اللہ یا اللہ یا علیمو۔ تو اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کسی بھی پریشانی سے، مصیبت، حادثہ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے لکی عدد کی طرف۔ لکی عدد آپ کا 6 بنتا ہے۔ 6 آپ کا لکی عدد ہے، آپ کے برج کے حاکم سیارے کا لکی عدد ہے، اور ہم نے رنگ بتایا تو رنگ آپ کا سفید یا ہلکا نیلا بنتا ہے، دودھیا رنگ آپ کا بنتا ہے، اور سیارہ آپ کا زہرہ ہے تو اس کے مطابق آپ کا نگینہ اوپل بنے گا۔ اب 17 سے 23 اپریل تک کیا کیا ممکنات ہیں، تو اس بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ہفتہ بہت سے نئے دوست مل سکتے ہیں، کسی تقریب میں آپ کو جانے کا موقع مل سکتا ہے، آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اور آپ کے اندر سے ایک خوشی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ آپ اپنی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کریں، لیکن آپ میں ایک نقص ہے کہ آپ ہمیشہ بال کی کھال اتارنے پر لگے رہتے ہیں۔ کیا، کیوں، کیسے آپ ان چیزوں سے کنٹرول کریں اپنے آپ کو، تو آپ بہت پروردگار اور بہت پسندیدہ شخصیت ہو جائیں گے۔ آپ کو ہر لحاظ سے اس بارے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ بولتے وقت کبھی بھی اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ایک دم سے بول جاتے ہیں، پھر بعد میں سوچتے ہیں یہ کیا کر دیا میں نے۔ تو لہذا آپ اس بارے میں بھی محتاط رہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ محفل کی جان بن جائیں، اور آپ اچھا بولیں، کم بولیں، اور دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ اپنے اندر سے انتہا پسندی کو ختم کر دیں، یہی آپ کی ناکامی کا باعث بنتے ہیں، اور آپ کسی ایک مسئلے پر بھرپور توجہ نہیں دیتے۔ اگر بھرپور توجہ نہیں دیتے تو کم سے کم آپ یہ کیا کریں کہ آپ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں، آپ دل سے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی وہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ آپ اپنی پریشانیوں کو اپنے ساتھ چپکا کے رکھتے ہیں اور ان کو اتار کے پھینکتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو ایزی نہیں کر پاتے۔ اگر کوئی ایسی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو آپ اسے گھنٹوں سوچتے ہیں، تو آپ کو اس ہفتہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اس ہفتہ سوجی کا حلوہ سفید رنگ کا جو ہوتا ہے وہ بنا کر آپ غربا میں تقسیم کریں، اس کی مقدار کی کوئی حد نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے فائدے ہی فائدے پہنچیں گے۔ اسم اعظم ہم بتا چکے ہیں، آپ کو نگینہ بتا چکے ہیں، آپ کا لکی عدد بھی بتا دیا۔ اب رہ گیا آپ کا نحس عدد۔ آپ کا نحس عدد اس ہفتے کا 3 اور 7 ہے۔ یہ 2 اعداد ایسے ہیں جو کہ آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی نقصان دے سکتے ہیں، تو آپ کو اس ہفتے میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اب ہم اپنے دوسرے برج کی طرف آتے ہیں، برج عقرب، جس کو کہ اسکارپیو کہا جاتا ہے۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر سے اور 22 نومبر کے درمیان میں ہے، ان کا تعلق برج عقرب سے بنتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، آپ کا لکی دن منگل ہے، آپ کی دھات لوہا ہے، اور آپ کا جو مبارک رنگ ہے وہ سرخ ہے یا میرون ہے۔
آپ اپنے نام، اپنے اسم اعظم، جو برج کا اسم اعظم، نام کا اسم اعظم دوسرا ہوتا ہے، برج کا اسم اعظم دوسرا ہے، یا فتاحو، یا فتاحو آپ پڑھیں گے کیسے؟ استغفر اللہ یا اللہ یا فتاحو، یہ اسم اعظم یا تو 70 بار ورد کریں، یا پھر 108 بار ورد کریں، یا 499 بار ورد کریں۔ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کے رکے ہوئے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اسم اعظم آپ کے لیے بہت زیادہ لکی ثابت ہوگا اور آپ کے معاملات تیزی سے بہتری کی جانب جائیں گے۔ آپ اپنے برج کے صدقے کا ضرور اہتمام کریں۔ آپ کے جو برج کا صدقہ ہے وہ صدقہ آپ کا بنے گا منگل کے دن گوشت کا صدقہ۔ منگل کے دن اگر گوشت نہیں مل جاتا تو آپ سوموار کو لے کر رکھ لیں، اور پھر منگل کے دن آپ اس گوشت کو بنیت صدقہ اپنا ہاتھ لگا کر اپنے اوپر سے وار کے آپ کہیں پر پھینک دیں۔ اب اگر کہتے ہیں کہ جی منگل کے دن ہمیں گوشت نہیں مل رہا ہے اور ہم سوموار کو بھی لینا بھول گئے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ آپ سرخ مرچ 9 عدد ثابت مرچ اپنے اوپر سے واریں اور رات کو 8:30 سے 9 بجے آپ آگ میں ڈال دیں، تو اس صدقے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا۔ اس ہفتے میں آپ کا برج کا حاکم سیارہ کچھ اہم نظرات قائم کرا ہے، یعنی کہ آسمان کے ایسے زاویوں پر ہے کہ جب اس کے سامنے دوسرے ایسے سیارے ہیں کہ وہاں سے کچھ نحس شعائیں زمین پر آ رہی ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا، اور اس ہفتے کے جو آخری ایام ہیں تو ان میں کچھ بہتری کے چانسز ہیں کہ اس ہفتہ گرہن بھی ہے، اور 20 اپریل کو یہ گرہن لگ رہا ہے، جمعرات کے دن یہ گرہن لگ رہا ہے، اور جمعرات کے بعد جو آپ کے 3-4 روز رہ جائیں گے تو اس ہفتے میں آپ کے لیے وہ سعد ہو سکتے ہیں، وہ مبارک ہو سکتے ہیں۔ وہ کام جو کہ آپ نے روکے ہوئے تھے کچھ عرصے سے، کسی دوست کے پاس جانے کے لیے آپ بے چین تھے، یا کسی سے ملنے کے لیے آپ چاہ رہے تھے، یا کسی کو کچھ تحفہ دینا چاہ رہے تھے، یا کوئی تقریب گھر میں منعقد کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اور اس ہفتے کے آخری ایام آپ کے لیے مبارک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ بہت ساری خوشیاں سمیٹ سکتے ہیں، اور آپ کو اس ہفتہ اپنی کوششوں کا ثمر ملے گا۔ اور یہ ہفتہ آپ اپنی بات کہنے کے لیے اور کسی کے سامنے اپنی بات رکھنے کے لیے اور اس سے اپنی بات منوانے کے لیے اس ہفتے کے آخری ایام، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔